میں خیرات دیتا ہوں اب بغیر کسی تاخیر کے میرے بر صغیر ہندو پاکستان کیا ساری دنیا نے جس کی نظامت کا لوہا مانا عالی جناب انور لال پوری صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور پوری رات ان کے حوالے اور یہ مائک بھی ان کے حوالے. سرپرست مشاعرہ عالی جناب رامپال یادو جی، جن کی جتنی تعریفیں کی جائیں کم ہیں. اور دوستو، رامپال یادو آپ کے ایم ایل اے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. برسوں سے میں یہاں آتا ہوں، انہیں دیکھتا ہوں، ان کے کاموں کا جائزہ لیتا ہوں. لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں پر ہر سال ایک چھت وہ ڈلوا دیتے ہیں جس کی وجہ سے شامیانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ لوگ سائبان میں محفوظ رہتے ہیں. ابھی یادو جی نے یہ بتایا کہ وہ کافی بڑا یہ سائبان بنوا دیں گے. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا سائبان بنوا دیں اس لیے کہ اگلے برس پھر وہ جیتیں گے تو ابھی ان کے پاس اچھا خاصا وقت ہے. تو اتنا بڑا سائبان بنوا دیں جتنا ووٹ پا کر کے وہ جیتتے ہیں اتنے لوگ یہاں بیٹھ سکیں. اتنا بڑا سائبان، میں نے اس کا ایک معیار بھی بتا دیا کہ کتنا بڑا سائبان ہونا چاہیے. اور جتنا بڑا ان کا دل ہے مجھے امید ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے اور آج سے نیت کر لیں گے کہ جتنے ووٹ وہ پا کے جیتتے ہیں وہ چاہے 50,000 60,000 جتنا ووٹ ہو میں نہیں جانتا لیکن اتنے لوگ یہاں بیٹھ سکیں. یہ سائبان کا معیار ہونا چاہیے. برادرم شمیم کوثر صدیقی صاحب، جن کے خاندان سے میرا دیرینہ تعلق ہے، ان کی عزت اور ان کا احترام میرا دل قبول کرتا ہے. برادرم نیر شکیب، جن کی محنتیں روشنی کی طرح چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں. عشرت علی صدیقی صاحب، صدر میرا گلزار شاہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ محفل ہمیشہ سجتی ہے. بدر الدین انصاری صاحب، زاہد علی نیتا صاحب، نسیم احمد انصاری صاحب، ان تمام دوستوں کو میں شکریہ ادا کر کے ان کے احسانات کو یاد کرتا ہوں. اور ایک شخصیت یہاں ایسی ہے جن سے میرا برسوں کا تعلق ہے، ان کی سیاسی دور اندیشی کے ساتھ علمی دور اندیشی بھی قابل قدر ہے. وہ ہیں بنیاد حسین انصاری صاحب، جو سابق ایم ایل اے بھی رہے ہیں اور خاص طریقے سے انصاری برادری، بنکر برادری کے لیے پچھلے 25 برسوں میں انہوں نے گورنمنٹ سے جو کچھ بھی کام کروایا ہے اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ اسٹیج پر ہیں، اس کا شکریہ. بسما والوں، بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا. پیارے دوستوں، جس طرح سے پیٹ کی بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، اسی طرح آنکھوں کی بھی بھوک ہوتی ہے، کانوں کی بھی پیاس ہوتی ہے. آنکھوں کی بھوک یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں یہ چاہتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد کچھ اچھی صورتیں دیکھنے کو مل جائیں. اچھی صورتوں سے مراد میری یہ ہے جن کی پیشانی پر علم و ادب کا چراغ جل رہا ہو، ایسا محسوس ہو اتنی روشن پیشانی ہے کہ یہ شاعری اور علم و ادب کے شیدائی ہیں. کچھ اچھی آوازیں سننے کو مل جائے تو وہ یہاں آ کر کے ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو وہ چہرے مل جاتے ہیں جن چہروں پر علم و ادب کی تصویر بنی ہوئی ہے. دوستو، ایک بات میں بتا دوں کہ مغلیہ دور حکومت نے ہمیں 3 نادر و نایاب تحفے دیے ہیں. ایک ہے اردو، دوسرا ہے تاج محل اور تیسرے ہے غالب. لیکن ان تینوں تحفوں کے بعد بھی اگر ان صوفیاء کرام کا کارنامہ جو ہندوستان میں ہے، ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں، اگر وہ نہ شامل کیے جائیں تو یہ مشاعروں کی تہذیب نامکمل ہے. ہم خوش قسمت ہیں
कि आज एक बुजुर्ग के आस्थाने पर बैठे और खड़े हुए हैं। यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब मुकम्मल हो रही है। आप इस गंगा जमनी तहजीब के गवाह हैं। बरसों से मैं यहाँ मुशायरे की निज़ामत करता हूँ। आपका जो अंदाज़ दाद व तहसीन है उसे भी मैं देखकर ये महसूस करता हूँ कि सदियों की तरबियत का ये नतीजा है जो आपको हासिल है। इन लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। स्टेज पर जितने ज़िम्मेदारान हैं मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन अगर मुझे लिख के दे दिया जाए तो दरमियान में मैं उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा। मैं अब चाहता हूँ कि मुशायरे के माहौल में आपको ले आऊँ। सबसे पहले नात शरीफ पेश करने के लिए मैं एक ऐसे शायर से इस वक्त गुजारिश करने जा रहा हूँ जो गज़ल का मैदान हो, गीत का मैदान हो या नात शरीफ का मैदान हो, हर जगह वो अपनी अहमियत का चिराग जलाने का हुनर जानता है। वसीम रामपुरी से इल्तिमास है कि वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी नातिया शायरी का नजराना पेश करें। वसीम रामपुरी। नाते पाक के लिए मुझे अल्लाह आइए जी 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 एक बार आप लोग दरूद पाक पढ़ लें। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए, घराने के लिए है। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। फिर उसके बाद सारे ज़माने के लिए है, ज़माने के लिए है। अगर आप आ से बढ़कर सुभान अल्लाह अगर हक कर दें, इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपकी नेकियों में भी इजाफा हो जाएगा। समाप्त में इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, घराने के लिए है। और रखता है जो जन्नत की तमन्ना वो ये सुन ले। अगर आप सब जन्नत की तमन्ना रखते हैं तो मेरे साथ शरीफ हों। समाप्त में रखता है जो जन्नत की तमन्ना वो ये सुन ले, तमन्ना वो ये सुन ले। रखता है जो जन्नत की तमन्ना वो ये सुन ले, रखता है जो जन्नत की तमन्ना वो ये सुन ले। जन्नत मेरे आका के दीवाने के लिए है, दीवाने दोबारा पढ़ दूं? सुभान अल्लाह, सारे लोग सुभान अल्लाह कहें। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, घराने के लिए है। रखता है जो जन्नत की तमन्ना वो ये सुन ले, तमन्ना वो ये सुन ले। रखता है जो जन्नत की तमन्ना वो ये सुन ले, रखता है जो जन्नत की तमन्ना वो ये सुन ले। जन्नत मेरे आका के दीवाने के लिए है, दीवाने के लिए है। और जो मदीने गए वहाँ से लौट के आए, मैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ, अल्लाह करे हम सब की हाजिरी हो जाए। समाप्त में कि खुशबू में जो डूबा हुआ मौसम है सुहाना, मौसम है सुहाना। खुशबू में जो डूबा
ہوا موسم ہے سہانا، خوشبو میں جو ڈوبا ہوا موسم ہے سہانا، یہ سب میرے سرکار کے آنے کے لیے ہے، آنے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ شکریہ صدر محترم، بطور خاص حاضر کرتا ہوں کہ وہ خاک جو بکھری ہے مدینے کی زمین پر، مدینے کی زمین پر، وہ خاک جو بکھری ہے مدینے کی زمین پر، وہ خاک جو بکھری ہے مدینے کی زمین پر، وہ خاک تو آنکھوں میں لگانے کے لیے ہے، لگانے کے لیے ہے۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں نعت پاک میں سماعت میں کہ ظالم، آپ غزل بہت اچھی سنتے تھے والے، یہ بایاں بازو غزل اچھی سنتا ہے، لیکن جس کی امت میں ہے یہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی، ایک شعر پڑھتا ہوں سماعت میں بطور خاص۔ سرکار دو عالم، سرکار دو عالم سے جو رکھتے ہیں عداوت، رکھتے ہیں عداوت، اصحاب پیمبر سے جو رکھتے ہیں عداوت، رکھتے ہیں عداوت، اصحاب پیمبر سے جو رکھتے ہیں عداوت، اصحاب پیمبر سے جو رکھتے ہیں عداوت، دوزخ انہی لوگوں کو جلانے کے لیے ہے، جلانے کے لیے۔ آخری شعر پڑھتا ہوں سماعت میں بطور خاص کہ پھر سے اللہ حفاظت کرے، بہت اچھا نعت کے شعر پہ دوبارہ فرمائش کر رہے ہیں، بہت اچھا سننے آپ کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، گھرانے کے لیے ہے، اصحاب پیمبر سے جو رکھتے ہیں عداوت، رکھتے ہیں عداوت، اصحاب پیمبر سے جو رکھتے ہیں عداوت، اصحاب پیمبر سے جو رکھتے ہیں عداوت، دوزخ انہی لوگوں کو جلانے کے لیے ہے، جلانے کے لیے ہے۔ اور شمیم کوثر صاحب کہتے ہیں سے آخری شعر آپ تک پہنچاتا ہوں کہ ظالم میں کہاں، سنیے گا، ظالم میں کہاں دم ہے جو اسلام مٹا دے، اسلام مٹا دے۔ آپ لوگ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ ظالم میں کہاں دم ہے جو اسلام مٹا دے، اسلام مٹا دے۔ ظالم میں کہاں دم ہے جو اسلام مٹا دے، ظالم میں کہاں دم ہے جو اسلام مٹا دے۔ اسلام تو ظالم کو مٹانے کے لیے